اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تجوید کے حوالے سے ہم چند بنیادی قواعد کو سمجھنے، سیکھنے اور اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احادیث، قرآن مجید اور احادیث اور صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھا کہ تجوید، علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کے درجے پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جہاں پر یہ آیت آتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، گویا قرآن کو ایسا پڑھنا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا، اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ آج ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کیسا معاملہ تھا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ ذکر قرآن مجید کی صورت میں بھی ہے، نماز کو بھی جیسے قرآن مجید میں ایک مقام پر ذکر کہا گیا، اور اسی طرح دیگر تسبیحات اور اذکار بھی اس سے مراد ہیں۔ حضرت ابی بن کعب، جنہیں سید القراء کہا گیا، ان کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورۃ البینہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رو پڑے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ وہ میں تمہیں پڑھاؤں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا نام لے کر حکم ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عبد الرحمن بن ابزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو المنذر، کیا آپ کو اس بات سے خوشی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں ہونی تھی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قرآن بھیجا، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مہربان شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے بھی بڑے قاری تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، 4 لوگوں سے قرآن مجید پڑھنا سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم سے، ابی بن کعب سے، اور معاذ بن جبل سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قرآن مجید سبھی صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اور سبھی صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ بھی تھا، لیکن کچھ معاملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک صحابی کو مختلف طرح سے فضیلت بخشی گئی۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی کون سی آیت عظیم تر ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے یہی پوچھا، تو میں نے کہا، آیت الکرسی۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی قسم تجھے علم مبارک ہو۔ جس دن سید القرا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج مسلمانوں کے سردار فوت ہو گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب کی جو بھی صورت نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، اور اللہ کی کتاب کی جو آیت بھی نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم جاننے والا ہے اور اونٹ مجھے اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو میں ضرور اس کی طرف سفر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کا کس قدر شوق تھا صحابہ کرام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ النساء کی قرات کر رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ وہاں سے گزرے تو فرمایا، جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھے۔ پھر سیدنا عبداللہ دعا کرنے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، اور اس وقت سیدنا عبداللہ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ، میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت خلد ہمیشگی کی جنت کے اعلیٰ درجات پر آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود کے پاس یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر ان سے پہلے انہیں یہ بشارت دے چکے تھے، تو یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا، آپ خیر و بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں۔ خیثمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ابن مسعود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس دن سے میں ہمیشہ ان سے محبت کرتا آ رہا ہوں جب سے میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ 4 لوگوں سے قرآن پڑھنا سیکھو، عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سیدنا ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود، یہ ان کا قول ہے جو اب میں آگے نقل کرنے لگی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قاری قرآن کی شان یہ ہے کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے حضور قیام میں قرآن پڑھ رہا ہو، جب دن کو لوگ کھا پی رہے ہوں تو وہ روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کر رہا ہو، جب لوگ دنیا کی خوشیوں میں مگن ہوں تو اس کو آخرت کا غم کھا رہا ہو، جب لوگ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہوں تو وہ اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہو، جب لوگ گپ شپ میں مشغول ہوں وہ خاموش رہ کر تفکر اور تدبر میں مصروف ہو، اور جب لوگ انا اور کبر کا شکار ہوں وہ عاجزی اور انکساری کا لبادہ اوڑھے۔ اسی طرح قاری قرآن کے لائق یہ ہے کہ وہ اب دیدہ رہے، حکمت اور دانائی، حلم اور بردباری، سکون اور اطمینان سے متصف رہے۔ اس کی شان کے یہ ہرگز شایان نہیں کہ وہ سخت مزاج، غافل، شور کرنے والا، چیخنے چلانے والا اور سنگ دل ہو۔ تو یہ ہے قاری قرآن کی شان۔ جی، آج ہم پڑھیں گے اپنا نیکسٹ ٹاپک۔ ہم مخارج کا بیان پڑھ رہے تھے اور مخارج کے بیان میں ہم نے اصول مخارج میں سے لسان کے چند مخارج پڑھ رہے تھے۔
پچھلے مخارج کو ہلکا سا ریوائز کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پر آتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چیز بہت اہم ہے کہ ڈیلی بیسس پر جو ٹاپک پڑھائے جا رہے ہیں انہیں ساتھ کے ساتھ اچھے سے ڈرل کر لیا جائے، یاد کر لیا جائے، کیونکہ نیا اور اگلا آنے والا ہر ٹاپک پچھلے ٹاپک سے منسلک ہے، تو جتنا پچھلا اچھے سے یاد ہوگا نیکسٹ ٹاپک سمجھنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ جی، ہم نے پڑھا تھا مخرج حروف کے نکلنے کی جگہ، اور وہ بنیادیں کتنی ہیں اصول مخارج، وہ پوائنٹس جہاں سے سب حروف تہجی 29 کے 29 حروف تہجی نکلیں گے، وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ ٹھیک، وہ 5 کون سے ہیں؟ حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم۔ ہم نے حلق کے بارے میں سب سے پہلے پڑھا تھا، اور حلق سے نکلنے والے حروف ہم نے دیکھے تھے۔ حلق میں 3 اس کے پارٹس ہیں، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنیٰ حلق، اور بیسیکلی ان کے اکارڈنگ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حلق میں 3 مخرج ہیں، اور ان 3 مخارج میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ تو حلق کا جو پوائنٹ ہے اس میں 3 مخرج اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے لسان کو پڑھا، اور لسان میں ہم نے دیکھا کہ زبان کے ہم نے 6 مختلف حصوں کے بارے میں پڑھا، جن میں سے 2 سے نکلنے والے حروف ہم نے کل پڑھے تھے۔ سب سے پہلے اقصی لسان ہے، جس میں 2 مخرج ہیں اور 2 ہی حروف ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ قاف اور کاف۔ دونوں کے مخرج میں سلائٹ ڈفرنس ہے، بہت ہلکا سا فرق ہے، لیکن اس فرق کی وجہ سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ 2 الگ مخرج ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سیکنڈ پارٹ وسط لسان۔ وسط لسان میں 1 مخرج ہے اور 3 حروف ہیں، ایک ہی جگہ سے ایک ہی پوائنٹ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جو کون سے ہیں؟ جیم، شین، یا۔ اور یا میں ہم نے کیا بات پڑھی تھی کہ یہ یا متحرک ہے یا پھر یا لین ہے، یا مدہ اس میں شامل نہیں۔ ان حصوں کو ہم نے ہاتھ پر پریکٹس کی تھی، اور ہم نے یہ ہاتھ پر ہی یاد کرنے تھے، جن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کلائی کے حصے کو ہم نے حلق کنسیڈر کرتے ہوئے نیچے سے اوپر کی جانب جاتے ہوئے ہم نے حلق کے حصے دیکھے تھے، اقصی حلق، وسط حلق، ادنیٰ حلق، اور حروف کون سے تھے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ پھر اس کے بعد اوپر یہ جو جوائنٹ ہے ہماری کلائی سے ہاتھ کا، یہاں پر ہم نے کنسیڈر کیا، یہاں سے آگے جو پورا ہاتھ ہے اس کو ہم نے زبان کے طور پر کنسیڈر کیا، اور اس کا اینڈ پوائنٹ جو ہے، جو زبان کی جڑ ہے جسے اقصی لسان کہا جاتا ہے، یہاں سے 2 مخرج ادا ہوں گے، قاف اور کاف۔ مخرج کیا تھا ان کا؟ اقصی لسان بالمقابل اوپر کا تالو، یہ قاف کا مخرج ہے، اور کاف میں ہم نے یہ بات ایڈ کی تھی تھوڑا سا منہ کی جانب، تو جس طرح سے سلائیڈ میں بھی تھوڑا سا قاف سے تھوڑا سا اوپر کی طرف کاف کا مخرج ہے، اتنا ہی اس میں ڈفرنس ہے، لیکن دونوں کہاں سے ادا ہوں گے؟ اقصی لسان سے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ پورشن جو زبان کا تھا وہ وسط لسان، جہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، 1 مخرج ہے، 3 حروف ہیں۔ آج انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے۔ جی، دانتوں کے نام ہم نے کل دیکھ لیے تھے، اور ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت اچھے سے پریکٹس بھی کی، جتنے لوگوں نے اپنا ہوم ورک بھیجا بھی، اور ہوپ فلی کہ سب کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ جن میں ہم نے دیکھا تھا ثنایا اولیاء ہیں، اور ان کے بالمقابل ہمارے نچلے جو جبڑے میں آتے ہیں دانت، ان میں ثنایا سفلی ہیں 2، ان کے ساتھ ایک لیفٹ رائٹ اوپر نیچے رباعی ہیں، پھر انیاب ہیں۔ یہاں تک دانتوں کی تقسیم ہے، اور اس کے بعد پھر داڑیں شروع ہو جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلے ضواحک ہیں جو تعداد میں 4 ہیں، اس کے بعد طواحن ہیں جو تعداد میں 12 ہیں، ایچ سائڈ پر 3 اوپر نیچے لیفٹ رائٹ، اور اس کے بعد بالکل اینڈ میں ایک داڑ اوپر نیچے لیفٹ رائٹ، جنہیں نواجز کہا گیا۔ جی، اب ہم دیکھیں گے، ہم نے اقصی لسان پڑھ لیا اور اس کے بعد وسط لسان۔ اب ہم زبان کے نیکسٹ پورشن پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، کتنے مخرج ہیں وہاں پر، اور کتنے حروف ہیں۔ جی، تھرڈ ہمارے پاس آتا ہے حافہ لسان۔ حافہ لسان ہم نے کیا بتایا تھا، ہمارے ہاتھ میں سے زبان کی موٹی سائیڈ، ٹھیک ہے، زبان کی موٹی سائیڈ ہے، اور یہ وہ سائیڈ ہے جو داڑوں کے بالکل سامنے آتی ہے، جبکہ زبان کی باریک اطراف یا زبان کی باریک سائیڈز کون سی تھیں؟ طرف لسان، جو دانتوں کے مقابل آتی ہیں، ٹھیک۔ تو اب ہم فی الحال پڑھ رہے ہیں حافہ لسان۔
حافہ لسان میں ہمارے پاس ایک مخرج ہے اور وہاں سے ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے اور ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے، وہ حرف کون سا ہے؟ غاد، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ غوت کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی کروٹ، اس سے مراد زبان کی سائٹ ہی ہے، زبان کی سائٹ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے، خواہ دائیں طرف لگے یا بائیں طرف یا دونوں سائٹس کو لگے، ٹھیک ہے۔ مخرج کیا ہے ہمارے پاس اس کا؟ زبان کی کروٹ یعنی حافہ لسان، حافہ لسان جتنے پورشن کو ہم نے لیبل کیا تھا، یہ پورشن کہاں لگے؟ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے، ٹھیک۔ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ، ہم نے اوپر کی داڑیں یا پورے منہ میں ہمارے جو ہر سائڈ پہ داڑیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ زواحق، طواحن، نواجس۔ ان سب کی جڑوں کو جب زبان کا پورشن ٹچ کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ حافہ لسان زبان کا وہ پورشن ہے جو داڑوں کے مقابل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ طرف لسان یعنی فرنٹ سے زبان پیچھے جا کے داڑوں کو لگے تو ضاد ادا ہو، اس کی بالمقابل جو پورشن ہے وہ حافہ لسان ہے، ٹھیک ہے۔ حافہ لسان زبان کی موٹی سائڈ، پچھلے سائڈ جو ہے اس کی، وہ کہاں لگے؟ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے، ٹھیک۔ اور پھر کیسے لگے؟ یا دائیں سائڈ پہ لگے یا بائیں سائڈ پہ لگے یا ایک ساتھ دونوں سائڈ پہ لگے، تینوں طرح سے پڑھنا درست ہوگا۔ مخرج یہی ہے اور آواز غوت کی ہو، چاہے آپ کے ایک سائڈ پر لگانے سے ہوتی ہے یا دونوں سائڈ پر لگانے سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں تو آپ زبان کو لگا کے کانشیسلی چیک کریں کہ کیا واقعی میری زبان وہاں لگتی ہے، اور جو حرف نکلے گا وہ غاد، ٹھیک، اس کو پڑھیں گے اور اس میں زبان یعنی حافہ لسان اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے گا، ٹھیک۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تصویر سے بھی مزید اس کو واضح کر لیتے ہیں۔ جی، حافہ لسان ہے، ایک مخرج ایک حرف، غاد ادا ہوگا، اور اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ، زبان کی موٹی سائڈ، کچھ بھی کہا جائے تینوں باتیں ٹھیک ہیں، جب اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے، خواہ وہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا ایک ساتھ دونوں طرف لگے۔ مخرج کے اعتبار سے اس کو حافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حروف حلق سے نکلے تھے انہیں کیا کہا گیا؟ حلقیہ۔ جو حروف اقصائے لسان سے نکلے تھے انہیں کیا کہا گیا؟ لہویہ یا لہاتیہ۔ کیوں؟ کیونکہ لحات گوشت کا چھوٹا ٹکڑا جو لٹکا ہوا تھا، جسے ہم اردو میں کوا بھی کہتے ہیں، اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، تو اس نسبت سے انہیں لہویہ اور لہاتیہ کہا گیا۔ وسط لسان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں کیا کہا گیا؟ شجریہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ حافہ لسان سے ادا ہو رہے ہیں، اسی نسبت سے انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ حرف غوت کیا ہے؟ حافیہ۔ جی، یہ دیکھیں تصویر سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا، یہاں پر دونوں طرح سے دکھایا گیا ہے کہ زبان جس بھی سائڈ پر لگے، چاہے ایک سائڈ پر لگے یا دوسری سائڈ پر، اور ایک ساتھ دونوں سائڈ پر بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس زواحق ہے، 3 طواحن ہیں اور پھر نواجس، ٹھیک ہے۔ ان یہاں سے لے کے یہاں تک کا پورشن یہ داڑیں ہیں، اور یہ زبان کی کروٹ اس سائڈ سے داڑوں کی جڑ کو لگ رہی ہے، ایک سائڈ سے لگے یا دوسری سائڈ سے لگے، یا ہو سکتا ہے کسی سے دونوں سائڈ پہ اکٹھی لگ رہی ہو، مخرج پر پراپر لگے اور پراپر حرف ادا ہو، چاہے اس کی صورت ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ کو اس تصویر سے مزید واضح ہو گیا ہوگا کہ غوت کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ حافہ لسان اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے، دائیں طرف یا بائیں طرف یا دونوں طرف ایک ساتھ، ٹھیک۔ یہ ہے ہمارے پاس غوت کا مخرج۔ غوت پر حروف میں سے ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ایک بات ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے، وہ تمام حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ان میں زبان کی جڑ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، زبان کی جڑ ان میں انوالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم کوئی موٹا حروف، میکسیمم انشاءاللہ ان میں ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل ہمارے پاس موٹے یا پر حروف کتنے ہیں، ان میں سے عموماً کیا کیس ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ حافہ میں جب ہم زبان کی پوری سائڈ لگا رہے ہیں تو کچھ حصہ جڑ کا بھی اوپر کی جانب اٹھتا ہے، اس لیے غوت پر حروف میں سے ہے، اور پر حروف میں سے بھی سب سے زیادہ پر حرف ہے۔
ٹوٹل 7 ہیں، انشاءاللہ اینڈ میں ہم دیکھیں گے وہ 7 کون سے ہیں۔ ان 7 پر حروف میں سے سب سے زیادہ موٹا اور پر کیا جانے والا حرف غود ہے۔ جی اب ہم اس پکچر سے بھی اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں، جو ہم نے جہاں دانتوں کے نام پڑھے تھے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ پورشن ہے زبان کا، یہاں سے لے کے ضواحک سے لے کے نواجذ تک، اور اسی طرح یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہے حافہ لسان جو یہاں پر ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے، یہ حافہ۔ اب آپ دیکھیں ہم اس کو ہاتھ پر یاد تو کر رہے ہیں اپنی آسانی کے لیے، لیکن ہاتھ کا سائز زبان کی نسبت کافی بڑا ہے۔ اب آپ کو تصویر سے واضح ہو رہا ہے کہ بیسیکلی زبان میں حافہ لسان کا پورشن زیادہ بڑا ہے، طرف لسان کا پورشن نسبتاً چھوٹا ہے، کم ہے۔ تو زبان کا یہ حصہ ہوگا جو دائیں یا بائیں سائڈ پر لگے گا جب داڑوں کی جڑ سے، تو وہاں سے ہمارے پاس غوط ادا ہوگا، جبکہ یہ پورشن آپ دیکھیے یہاں پر، یہ انیاب، ربائی اور ثنایا، اسی طرح یہاں سے بھی انیاب، ربائی اور ثنایا کا پورشن، یہ اتنا حصہ ہے جو ہے طرف لسان، زبان کی باریک سائڈ، زبان کا باریک حصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفرنس ہے حافہ لسان کا اور طرف لسان کا، اور غوط میں کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے؟ حافہ لسان۔ جی اب نیکسٹ جو ہم پڑھیں گے اپنے مخارج مزید، ہم نے حافہ لسان، اب ہم آ رہے ہیں طرف لسان، زبان کے 4تھ پورشن پر۔ زبان کے اس پورشن کے مخارج کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی اور اب ڈیٹیل جانیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس تھا حافہ لسان پورشن، یہ اتنا ابھی جو میں نے پچھلی پکچر میں جس کو میں نے یوں لیبل کیا ہوا تھا، یہ سارا کیا ہے؟ حافہ لسان، زبان کی موٹی سائڈ جو ضواحک سے شروع ہو کر تواحن تک، نواجذ تک جاتی ہے، ٹھیک ہے، ضواحک سے شروع ہو کر نواجذ تک جاتی ہے، ٹھیک۔ اس کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 الگ الگ ایروز کے ساتھ اس کو مزید 3 حصوں میں، یعنی حافہ لسان کے مزید 3 حصے ہوتے ہیں۔ یہ 3 حصے کون کون سے ہیں؟ پہلا پورشن ادنا حافہ جو ضواحک کے ساتھ ہے، یعنی زبان کا وہ حصہ جو ضواحک کو ٹچ کرے گا وہ ادنا حافہ کہلاتا ہے۔ زبان کا وہ حصہ جو تواحن کو ٹچ کرے گا وسط حافہ۔ زبان کا وہ حصہ جو نواجذ کے ساتھ لگے گا وہ ہے اقصی حافہ، ٹھیک ہے۔ غور سے ایک دفعہ سنیے، کچھ مشکل نہیں ہے، صرف انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح حلق کے 3 حصے ڈیوائیڈ کیے گئے تھے، اقصی، وسط اور ادنا، بالکل ایسے ہی زبان کا یہ جو پورشن ہے حافہ لسان، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کیونکہ 3 طرح کی داڑیں ہیں تو یہ پورشن بھی 3 طرح کے حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو پورشن جس داڑ کو جا کے لگے گا اسی کے مطابق اس کا نام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ضواحک کو جو حصہ لگے گا حافہ کا اسے ادنا کہا گیا، تواحن درمیان میں ہے، اس کو جو پورشن لگے گا اسے وسط حافہ کہا گیا، اور نواجذ نیچے ہے، اس کو جو پورشن لگے گا اسے اقصی حافہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ ہمارا اگلا مخرج اس میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ حافہ زبان کا وہ حصہ، وہ سائڈ جو موٹی ہوتی ہے اور داڑھوں کے مقابل ہوتی ہے، یعنی پیچھے سے زبان کی سائڈ موٹی ہوتی ہے جسے حافہ کہتے ہیں، آگے سے زبان کی سائڈ نسبتاً باریک ہوتی ہے جسے طرف کہتے ہیں۔ یہ جو پیچھے سے موٹی سائڈ ہے اس کے مقابل پر داڑیں ہوتی ہیں، یہ پیچھے سے اٹھ کر آگے آ کے دانتوں کو نہیں ٹچ کر سکتی، ٹھیک ہے، اس کے مقابل داڑیں ہوتی ہیں۔ جب یہ حافہ سارے کا سارا پورشن اٹھ کے داڑوں کی جڑ سے لگتا ہے تو غوط ادا ہوتا ہے، ٹھیک۔ لیکن یہ جو پورشن ہے 3 طرح کی داڑوں کی بنیاد پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ضواحک کے سامنے والا ادنا حافہ، تواحن کے سامنے والا وسط حافہ اور نواجذ کے سامنے والا اقصی حافہ، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ مخرج کی طرف۔ جی طرف لسان، زبان کی باریک سائڈ، ٹھیک ہے۔ طرف لسان، اس میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں 3 مخرج ہیں اور 3 حروف ہیں، گویا اس سے نکلنے والے 3 حروف تینوں کے الگ الگ پوائنٹ ہیں۔
بالکل ویسے ہی جیسے قوف اور کاف کا تھوڑا سا ڈفرنس تھا، ایسے ہی اس میں بھی جو 3 حروف نکلیں گے ان کا تھوڑا تھوڑا ڈفرنس ہے، لیکن اس تھوڑے ڈفرنس کی بنا پر، تھوڑے سے فرق کی بنیاد پر ان کو 3 مخرج کہہ دیا گیا۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ لام، نون اور را۔ ٹھیک ہے، یہ کون سے حروف ہیں طرف لسان سے؟ لام، نون، را۔ جی اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لام۔ اب میں ان کا مخرج بولوں گی، آپ غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ جب میں تصویر کے ساتھ ایکسپلین کروں گی تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں ڈیلی کی طرح دوبارہ یہ بات کہوں گی، لکھنے کو بہت فوکس نہ کیجیے گا، نہ کتاب میں سے کچھ دیکھنے کو فوکس کیجیے گا، ابھی صرف سمجھنے کو فوکس کریں۔ اگر آپ بیسک چیز سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد آپ جسٹ ویسے ہی سلائڈز کی تصویریں یا کہیں کسی کتاب سے لکھا ہوا پڑھ بھی لیں گے، آپ کو سمجھنا نسبتاً آسان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنی توجہ سننے پر اور سلائڈز پر رکھیے۔ جی لام سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا مخرج کیا ہے۔ زبان کا کنارہ یعنی طرف لسان بھی کہہ سکتے ہیں اور زبان کا کنارہ، مع ادنا حافہ، ادنا حافہ کے ساتھ، جب ثنایا علیہ، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کو لگے۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ مع ادنا حافہ، جب ثنایا علیہ، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کو لگے، ٹھیک ہے؟ نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کو لگے۔ کیا ڈفرنس ہے دیکھیے دونوں میں؟ لام میں ادنا حافہ شامل ہے، نون میں ادنا حافہ نہیں ہے۔ لام میں ضواحک دانتوں کے ساتھ ایک داڑ شامل ہے، نون کے مخرج میں کوئی داڑ نہیں، صرف دانت شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد را، یہ میں ابھی مزید اس کو ایکسپلین کروں گی، ٹھیک؟ اس کے بعد را، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ مع پشت زبان، سوری یہ یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہوگی، یہ پشت زبان یعنی ظاہر لسان، جب ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں کو لگے۔ اب اس کا کیا فرق ہو گیا؟ نون میں کیا تھا؟ زبان کا کنارہ، ثنایا علیہ، رباعی، انیاب۔ را میں کیا ہوا؟ زبان کا کنارہ مع پشت زبان، ثنایا علیہ اور رباعی، یہاں سے انیاب بھی ختم ہو گیا، اس کے مسوڑوں کو لگے، ٹھیک ہے؟ اب آپ تینوں کو غور سے دیکھیں، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، تینوں میں کیا چیز کامن ہے؟ تینوں مخرج طرف لسان سے نکلتے ہیں، تینوں حروف۔ زبان کا کنارہ سے کیا مراد ہے؟ طرف لسان، ٹھیک؟ اور چونکہ طرف لسان وہ پورشن ہے زبان کا جو دانتوں کے مقابل ہے، لہٰذا وہ کہاں لگے گا؟ وہ دانتوں کو ٹچ کرے گا، وہ پیچھے جا کے جڑ کو ٹچ کر کے یا داڑوں کو ٹچ کر کے پھر نہیں کوئی حرف نکلے گا۔ یہ کنارہ زبان کا طرف لسان کے فرنٹ پر، اس کے بالمقابل کیا ہے؟ دانت ہیں۔ تو یہ زبان کا جو کنارہ ہے، یہ سامنے ہمارے دانت کون کون سی ٹائپس کے تھے؟ ثنایا تھے، رباعی تھے اور انیاب تھے۔ لام میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کا کنارہ مع ادنا حافہ، ادنا حافہ کون سا پورشن تھا حافہ کا؟ وہ حصہ جو ضواحک کے سامنے آتا ہے۔ تو لام میں چونکہ ایک داڑ شامل ہے تو داڑ کے سامنے والا زبان کا حصہ ادنا حافہ بھی شامل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ طرف لسان کے بالمقابل کون سے پورشن ہے؟ ثنایا علیہ، رباعی اور انیاب۔ چونکہ اس میں ضواحک بھی شامل ہے اس لیے یہاں پر ادنا حافہ بھی مینشن کیا گیا۔ تو لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ مع ادنا حافہ، ثنایا علیہ، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کو لگے۔ اس کے بعد نون، نون میں چونکہ ضواحک نہیں ہے اس لیے ادنا حافہ بھی کراس ہو گیا، اس لیے زبان کا کنارہ کس کو لگے گا؟ آگے کے تینوں دانتوں کی ٹائپس جس کے بالمقابل وہ موجود ہے، ثنایا علیہ، رباعی اور انیاب۔ اور تھرڈ کیا ہے؟ زبان کا کنارہ مع پشت زبان، اگر آپ کو یاد ہو پشت زبان کس پوائنٹ پر تھی، یہ کس کو لگیں گی؟ ثنایا علیہ اور رباعی، یہاں سے اب انیاب بھی ختم ہو گئے، دانتوں کی 2 ٹائپ کے مسوڑوں کو یہ لگیں گے۔ اب آپ حرف کی ادائیگی کر کے دیکھیے، آپ سب لوگ بول کے دیکھیے، ال، ٹھیک؟ اس کے بعد ان، اور تھرڈ را، ار، ٹھیک ہے؟ آپ تینوں کو بول کے حمزہ کے ساتھ
بول کے فیل کیجئے زبان آگے سے سب سے زیادہ پھیل کے لام کے مخرج میں لگتی ہے. چونکہ وہ پھیل کے لگ رہی ہے اس لیے وہ نہ صرف وہ دانتوں کے مسوڑوں کو لگ رہی ہے بلکہ ایک داڑھ بھی شامل ہو رہی ہے. نون میں اس سے نسبتاً کم پھیلتی ہے اور را میں اس سے بھی کم. تو وہ ایک ایک کر کے پورشن کم ہوتا گیا. ٹھیک ہے. کس طرح؟ دوبارہ اس کو پڑھ کے فیل کیجئے کہ کیسے زبان پھیل رہی ہے اور کیسے وہ کم ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے. ال، ان، ار. ٹھیک. اب را میں جو کہا گیا کہ زبان کا کنارہ مع پشت زبان، یہ ظاہر لسان 29 حروف تہجی میں صرف را میں اس کا استعمال ہے. کیوں؟ کیونکہ را کی صفت ہے کہ اس میں تکرار ہوتی ہے. تکرار سے سمپلی کیا مراد ہے؟ یہ جو را کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، ار، یہ وائبریٹری ساؤنڈ جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تکرار. یہ را کا حصہ ہے. را کی ادائیگی میں اس کا فیل ہونا ضروری ہے اور یہ تبھی ہوتا ہے جب زبان کی پشت اوپر لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو پشت زبان یا ظاہر لسان اس کا استعمال کدھر ہے؟ صرف را کے مخرج میں. را کی صفت ہے کہ اس میں تکرار ہوتی ہے، اس لیے جب را ادا کیا جاتا ہے مثلا کسی لفظ میں الرحمن، الرحیم، یہاں پر جب ہم ادا کرتے ہیں تو نہ صرف زبان کا کنارہ استعمال ہوتا ہے بلکہ زبان کی پشت بھی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک. ان کو اب مزید ہم دیکھ لیتے ہیں. جی یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو. ہم نے لام، نون اور را سے متعلق پڑھا. جی لام کا ہم نے کیا پڑھا؟ ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کو لگے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں سے بھی ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کو لگے. یہ سارا پورشن کور ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں ال. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ طرف لسان، زبان کا کنارہ مع ادنا حافہ. یہ اسی لیے کنسیڈر ہوتا ہے مع ادنا حافہ. یہ سارا پورشن جب ہوگا تو کیا ادا ہوتا ہے؟ لام. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نون میں کیا تھا؟ ثنایا، رباعی اور انیاب، اور اسی طرح یہاں بھی ثنایا، رباعی اور انیاب. کم ہو گیا، ضواحک شامل نہیں تو ادنا حافہ بھی شامل نہیں. اتنے حصے سے جب زبان ٹچ کرے گی تو کیا ادا ہوگا؟ ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے گی تو نون ادا ہوتا ہے. اور تھرڈ ہمارے پاس کیا تھا؟ را. را میں ہم نے کیا کہا؟ ثنایا اور رباعی، اتنا پورشن. ٹھیک ہے. ثنایا اور رباعی، اور اس کے ساتھ ہم نے تقریباً اس حصے پہ ظاہر اللسان، پشت لسان مینشن کی تھی. تو یہ پورشن یہاں پہ مسوڑوں سے لگے گا اور ساتھ میں یہ اوپر ٹچ کرتی ہے جس سے را ادا ہوتا ہے اور را کی تکرار ہوتی ہے. ٹھیک. چونکہ تھوڑا تھوڑا ڈفرینس آ رہا ہے ایک ایک پوائنٹ کا، اس لیے ان کو الگ الگ مخرج کنسیڈر کیا گیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وسط لسان میں کیا تھا؟ جیم شین یا. جیم شین یا میں سمپل مخرج بتا دیا، وسط لسان بالمقابل اوپر کا تعلق، بات ختم. اب وہ چاہے جیم ہے، شین ہے یا ہے. اس لیے وہاں پر کیا تھا؟ ایک مخرج 3 حروف. یہاں پر کیا ہے؟ تینوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لہٰذا کیا کہا گیا؟ 3 مخرج ہیں، 3 ہی حروف ہیں. لام کا الگ ہے، نون کا الگ ہے، را کا الگ ہے. جی یہ دیکھیے نون کا مخرج کیا ہے؟ جب نون ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے. تصویر میں واضح کیا گیا ہے ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے زبان لگے تو نون ادا ہوتا ہے. اب کہ را میں کیا ہوتا ہے؟ زبان تھوڑی سی آپ دیکھیں سکڑ گئی تو کہاں اس کا سائڈز لگی؟ ثنایا اور رباعی یہاں پر، اور پشت زبان ساتھ ہی اوپر سے اوپر ٹچ کرتی ہے تو را اس کی پراپر ساؤنڈ ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈفرینس ہے تھوڑا سا ان کا جو تصویر میں واضح کیا گیا ہے. جی طرف لسان ہے، 3 مخرج 3 حروف. کون سے ہیں؟ لام، نون، را. اور انہیں مخرج کے اعتبار سے کیا کہا جاتا ہے؟ طرفیہ اور ذلقیہ. مخرج کے اعتبار سے ان کا نام کیا ہے؟ طرفیہ اور ذلقیہ. اب ہم آتے ہیں زبان کے لاسٹ پارٹ رأس لسان کی طرف.
اور انشاءاللہ اب ہم اس کے مخارج کو بھی کور کریں گے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 3 مخرج ہیں اور 9 حروف ہیں۔ سب سے زیادہ حروف اس مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ 3 مخرج ہیں، 9 حروف ہیں جو رأس لسان، زبان کے کنارے سے، زبان کے ٹپ سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، رأس لسان، آپ یہ جو را کے بعد الف ہے اس کے اوپر حمزہ ڈالیں گے تبھی اس کی پراپر ساؤنڈ آتی ہے، رأس لسان، ٹھیک۔ جی، یہ 9 حروف کون سے ہیں؟ یہ 9 حروف اس طرح پیرنگ میں ہیں: زا سین صاد، تا دال طا اور سا دال وا، ٹھیک ہے۔ زا سین صاد ایک مخرج، 3 حرف یہاں سے نکلے، تا دال طا ایک مخرج اور سا دال وا یہ ایک الگ مخرج، 3 مخرج، تینوں میں سے کتنے حروف نکلے؟ 3 تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9 حروف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مخرج کیا ہے۔ جی، زا سین صاد مخرج کیا ہے؟ جب زبان کی نوک یا رأس لسان ثنایا سفلا کے کنارے سے لگنے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیا کے کنارے سے بھی لگے۔ اس کو آپ سمجھیے کہ آپ دیکھیے نارملی ہمارے اوپر اور نیچے کے دانت جب قریب آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں جب قریب آئیں گے زبان کی نوک ثنایا سفلا کے اندرونی کنارے سے لگے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ثنایا علیا کے کنارے کو بھی لگتی ہے۔ ایٹ اے ٹائم وہ ان دونوں کے کناروں کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں زا سین صاد کا مخرج۔ اب میں حمزہ کے ساتھ پڑھوں گی تو آپ دیکھیے گا، ساتھ پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ کس طرح زبان نیچے اور اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگتی ہے۔ مثلاً از، اس، اش، از، اس، اس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ساؤنڈ کس طرح سے آ رہی ہے؟ جب زبان ثنایا علیا، ثنایا سفلا دونوں دانت قریب ہیں، اور یہ ہمیں کرنے ہی پڑ رہے، وہ خود سے قریب آ جاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ مخرج ادا کرنا ہوتا ہے اوپر نیچے کے دانت خود سے قریب آ جاتے ہیں، اور ان دونوں کے اندرونی کناروں سے زبان کی نوک لگتی ہے۔ جیسے آپ سب سے زیادہ اس کو فیل کر سکتے ہیں سین کی ساؤنڈ میں، اس، اس، اس۔ تو اس کو پروناؤنس کر کے، اس کو ادا کر کے دیکھیے، اس میں یہ ساؤنڈ آپ کو فیل ہوگی۔ مخرج کے اعتبار سے انہیں اصلیہ اور صفیریہ کہتے ہیں، اور صفیریہ نام خاص طور پر اس لیے ہے کہ ان میں سیٹی کی سی آواز پائی جاتی ہے۔ ان تینوں حروف میں سیٹی کی سی آواز ہوتی ہے، اس کی نوعیت چینج ہے۔ از میں اور طرح کی آواز ہے، سیٹی کی نوعیت چینج ہے، اس میں سب سے زیادہ واضح ہے، اور صاد چونکہ پر حروف میں سے ہے، اس میں بھی ہلکی سی سیٹی کی سی آواز آتی ہے، لہٰذا انہیں سیٹی والے حروف یعنی حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زا، سین اور صاد، ان تینوں میں سے صاد پر حروف میں سے ہے، زا اور سین نہیں ہے، صاد پر حروف میں سے ہے۔ دوسرا ہمارے پاس پیر کون سا تھا؟ تا دال طا۔ تا دال طا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑ سے لگے، سامنے والے اوپر کے 2 دانت ان کی جڑ سے لگے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تا دال باریک حروف ہیں اور طا پر حرف ہے، ٹھیک۔ اب انہیں مخرج کے اعتبار سے نتعیہ کہتے ہیں، یہ لفظ نتعیہ، ٹھیک ہے۔ اب ان حروف کو ہم پروناؤنس کر کے دیکھتے ہیں اور یہ نوٹس کریں گے کہ ہماری زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑ سے لگے۔ ات، اد، آتو، ٹھیک ہے۔ دال اور طا پہ کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ، تو وہ بھی واضح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ات، اد، آتو، زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے؟ ثنایا علیا سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے۔ جی، یہ دیکھیے جیسے طا دال طا، اور یہاں پر زبان کی نوک صرف اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ کو لگے گی، تو یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ پھر لاسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ سا زال ظا۔ سا زال ظا، اس میں بھی سا زال نرم حرف ہے، ظا جو ہے وہ پر حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ سا زال ظا یہ تینوں حروف نرم حروف بھی کہلاتے ہیں۔ پورے حروف تہجی میں اگر پوچھا جائے کہ نرم حروف کون سے ہیں، ٹھیک ہے، نرم کچھ اور ہوتا ہے، باریک کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باریک اور پر پڑھنا
یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. حرف یا تو پر ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے یا باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نرم پڑھنا یہ میں ابھی بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہے. سا زال ظا یہ تینوں نرم حروف ہیں. ان میں سے پہلے دو باریک ہیں اور دوسرا ظا جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا. مخرج کیا ہے؟ جب زبان کی نوک یعنی رأس لسان ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے لگے، دانتوں کی اندرونی کنارے. ٹھیک ہے، تا دال تو میں کیا تھا؟ دانتوں کی جڑ تھی، اور یہاں دانت کا کنارہ، سرا، دانت کا سرا ہے نا، تو اس کی اندر والی سائڈ باہر نہیں آئے گی زبان. ٹھیک ہے، اس کو مخرج کے اعتبار سے لساویہ کہتے ہیں. ان کو حمزہ کے ساتھ کیسے پروناؤنس کریں گے؟ از، از، او، از، از، او. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ دانتوں کی ٹپ کو جا کے لگ رہی ہے زبان، اس لیے ان کے ادا کرنے میں نرمی ہے. ان کو شدت سے ادا نہیں کیا جا سکتا. سا کو ہم اس ایسے نہیں پڑھ سکتے. سیٹی کی صفت اس کی نہیں ہے، سین کی ہے. اسی طرح زال کو ہم زا کی طرح شدت سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ زال دانتوں کے سرے سے نکل رہا ہے، اس لیے یہ نرمی سے نکلتا ہے. اسے ہم از پڑھیں گے، از یہ والی ساؤنڈ سے نہیں پڑھیں گے. جی یہ دیکھیے، سا زال وا ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے زبان کا لگنا. جی رأس لسان 3 مخرج 9 حروف. ایک دفعہ ان کو پھر دیکھ لیتے ہیں. پہلا کون سا ہے؟ زا سین صاد. زبان کی نوک ثنایا علیہ اور سفلا کے اندرونی کنارے کو لگ رہی ہے. یہاں دونوں انوالو ہیں، علیہ بھی اور سفلا بھی. اصلیہ اور صفیریہ ان کا لقب ہے. تا دال طا جس میں زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے، نتعیہ انہیں کہا جاتا ہے. اور سا زال وا زبان کی نوک ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ جسے لساویہ کہا گیا مخرج کے اعتبار سے. جی اب ہم آتے ہیں اس پکچر کی طرف کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھ پر یاد کرنا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ تصویر کو بھی دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ہاتھ پر بھی ان چیزوں کے، ان حروف کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے. سب سے پہلے اقصی لسان قاف اور کاف، تھوڑے سے فرق سے ہم نے واضح کیا کہ 2 مخرج ہیں اور 2 حروف ہیں. پھر وسط لسان ہے جیم شین یا 1 مخرج. پھر ہے حافہ لسان 1 مخرج اور 1 حرف. کون سا تھا؟ غاد. اس کے بعد ہم آگے طرف لسان. طرف لسان کے حروف کو ہم اپنی چھوٹی والی فنگر پہ یاد کریں گے، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گے تصویر میں، لام، نون، را. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری انگلیوں میں 3 خانے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے سارے حروف اس میں ایکولی پورے آ جائیں گے. طرف لسان 3 مخرج 3 حروف، اس ایک انگلی میں طرف لسان پورا آ گیا. لام، نون، را. اور اس کا مخرج پھر ہم یاد کر لیں گے کہ لام میں کیا ہے؟ زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ، ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں کو لگے. نون میں زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کو لگے. اور را میں کیا ہے؟ جب زبان کا کنارہ اور پشت زبان ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں کو لگے. ٹھیک ہے، تو یہ طرف لسان اس پہ پورا آ گیا. باقی 3 انگلیوں پہ ہم رأس لسان کے مخارج کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں 3 انگلیاں ہیں اور اس میں 3 ہی مخرج ہیں، 3 ہی پارٹس ہیں، اور ہر مخرج میں 3 حروف ہیں. ہماری ہر انگلی میں 3 پارٹس بنے ہوئے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں کس طرح سے میچ کر گئی ہیں کہ یہ یاد کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی لٹل فنگر کو کس میں کنسیڈر کر رہے ہیں؟ طرف لسان میں، اس کے مخارج میں، جبکہ باقی 3 انگلیاں کس میں شامل ہیں؟ رأس لسان کے مخارج میں. اور ان کو ہم بالترتیب کس طرح سے دیکھیں گے؟ یہ سیکوینس ہم سب کو سیم ہی یاد رکھنا ہے، تاکہ سیم یاد کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جب آپ سے پوچھا جائے، جب اس کو ڈسکس کیا جائے تو بیان کرنے میں یونٹی ہو. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لٹل فنگر سے آگے کی طرف جب موو کر رہے ہیں تو اس انگلی پر ہم نے کون سے مخارج دیکھے؟ زا، سین، صاد. ٹھیک، زا، سین، صاد. تینوں میں سے پر حرف کون سا ہے؟ صاد. اور ان کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی نوک ثنایا سفلا اور علیہ کے اندرونی کنارے سے لگ رہی ہے. ان کا نام کیا تھا؟ یہ سیٹی والے حروف تھے. صفیریہ کہا گیا، اصلیہ کہا گیا. پھر تا دال طا. تا دال طا
جن میں سے طا پر حروف میں سے ہے، زبان کی نوک ثناء اولیاء کی جڑ کو لگے گی، اور پھر سا، زال، وہ بھی پر حروف میں سے ہے، اور یہ تینوں نرم حروف کہلاتے ہیں، نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، اور ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ جب کہاں لگے گا؟ ثناء اولیاء کے اندرونی کنارے سے، زبان کی نوک، ٹھیک ہے، زبان کی نوک ثناء اولیاء کے اندرونی کنارے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو تین رأس لسان کے مخارج 3 انگلیوں پر آئے ہیں، 3 فیملیز ہیں، زا سین صاد، تا دال طا، سا زال ظا، 3 انگلیوں پر 3 حروف کے ساتھ پورے آ گئے، اور تینوں کی ٹپ پر جو حروف ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ پر حروف ہیں، ٹھیک ہے، صاد، طا اور ظا۔ تو ابھی تک جو ہم نے مخارج پڑھے ان میں سے ہم نے کون کون سے پر حروف پڑھ لیے؟ سب سے پہلے غین، خا جو حلق میں تھے، اس کے بعد قاف، اس کے بعد ضاد کو دیکھ لیا، پھر صاد، طا اور ظا، یہ ہم نے ابھی تک کے پر حروف پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو غور سے دیکھ لیجئے، اسی طرح ہم نے اس کو اپنے ہاتھ پر ڈرل کرنا ہے، ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، اور پریکٹس کرنے کے ساتھ نہ صرف مخرج کی ڈسکرپشن اچھے سے یاد ہو جائے گی، بلکہ ہاتھ پہ پریکٹس کرنے سے مزید آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ پھر کبھی بھی نہیں بھولے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے لسان کا پورشن کمپلیٹ کر لیا، لسان کے حصوں سے جتنے بھی حروف ادا ہوتے ہیں آج ہمارے مکمل ہو گئے۔ باقی ہمارے پاس پورشن رہ گئے شفاتان، جوف دہن اور خیشوم، یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم کل کریں گے۔ جی، یہ کچھ تختیاں ہیں، آپ لوگ چاہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور گروپ میں سب لوگ آپس میں شیئر کر لیجئے گا، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے مخارج آج پڑھے ہیں، غاد، لام، نون، را، اس سے متعلق چند الفاظ دیے گئے ہیں، سب کے لیے لازم ہے آپ سب لوگوں نے کم سے کم ان میں سے ہر لفظ کو 10 دفعہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور اس میں مخرج کو فوکس کرنا ہے، اس کی ساؤنڈ کو۔ کوشش کی گئی ہے کہ اس میں تمام الفاظ وہ شامل کیے جائیں کہ جو مختلف حرکات کے ساتھ ہوں، زبر، زیر، پیش، تشدید یا جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈیفرنٹ ورڈز اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں، ان کی مشق کرنی ہے۔ ضاد اس میں آ گیا، حافیہ، لام، نون، را، طرفیہ اور زلقیہ میں سے، اس کے بعد زا، سین، صاد، حروف صفیریہ یا اصلیہ، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ میں کل سنوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہوم ورک ہمارا یہ ہے۔ پھر تا، دال، طا، حروف نطعیہ جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، ان سے ادا ہونے والے حروف، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ سا، زال، ظا، نرم حروف ہیں، اور یہ زبان کی نوک سے ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن ثناء اولیاء کے اندرونی کنارے سے لگتے ہیں، ان سے نکلنے والے حروف، ان سے ادا ہونے والے حروف، ان کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، اور اسی میں سے ہم نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اتنا اچھے سے ڈرل کر لیجئے گا تاکہ نیکسٹ جب ہم لیسن کریں، بیس پیچھے سے جتنی اسٹرانگ کرتے آئیں گے، آگے کی منزل اور آگے کی سیڑھی چڑھنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ پیچھے کے سٹیپس چھوڑتے چلے جائیں گے تو پھر اس کو حافظے میں رکھنا، اس کو ضبط کرنا، سینے میں رکھنا، یاد کرنا نسبتاً مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات، جتنا آپ اس کو انٹرسٹ لے کر شوق کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید میں رٹا لگانے والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تجوید اللہ کے کلام کا علم ہے، دل پر ہی اترتا ہے، دل سے اس کو لیجئے، یہ بہت ہی آسان چیز ہے، شوق سے پڑھیے اللہ کی خاطر۔ جب مشکل آئے اللہ سے دعا کیجئے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، وہ دعا جو اللہ نے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ تو آپ اس دعا کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے، جہاں مشکل آئے، جس کا یہ دیا ہوا علم ہے، جس کی یہ کتاب ہے، اس کے آگے جھک جائیے کہ الہی میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ اور اللہ یقیناً بندہ جس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ وہ چیز اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، ہمیں قرآن کا صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف تجوید، اس کے الفاظ کے ظاہری
آداب کے مطابق، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔